سورہ احزاب آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ لفظی ترجمہ ہے اور اذکرنا یاد کرو ما جو یتلا پڑھا جاتا فی میں بیوتی گھروں کننا تمہارے من سے آیاتی آیات اللہ رب العزت کی اور الحکمتی حکمت انا بے شک اللہ رب العزت کانا ہے لطیفاً باریک بین خبیرہ خبردار۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور تم اللہ کی آیتوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حکمت کو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے یاد رکھا کرو، بے شک اللہ رب العزت اپنے اولیاء کے لیے صاحب لطف اور ساری مخلوق کے لیے خبردار ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما سے خطاب فرمایا گیا کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا مشاہدہ کرتی ہو اور ان کے جن ارشادات کو سنتی ہو انہیں یاد رکھا کرو اور موقع کی مناسبت سے وعظ و نصیحت کے طور پر لوگوں کے سامنے انہیں بیان کرتی رہو۔ یہاں آیت سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور حکمت کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سنت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے قرآن حکیم کے احکام اور مواعظ یعنی نصیحتیں مراد ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات نے بڑے قریب سے دیکھا، ان کے ایک ایک ارشادات جو ہیں یہ امت تک پہنچائے اور ایک ایک بات فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں نہ پڑھ پاتے تو انہیں بعد میں یعنی ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی ایک ایک بات جو ہے وہ پہنچائی ہے۔ اسی طرح وہ دعا جو ہے ربنی قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یہ جو سونے سے پہلے کی دعا ہے یہ 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ ترجمہ ہے اس کا کہ اے میرے رب تو مجھے اپنے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ بھی ازواج مطہرات نے جو ہے وہ نقل فرمائی ہیں۔ حضرت سودہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی میرے والد بوڑھے ہیں اور وہ حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ارشاد فرمایا اس بارے میں تیری کیا رائے ہے کہ اگر تیرے والد پر قرض ہوتا اور تو ان کی طرف سے قرض ادا کر دیتا تو وہ تجھ سے قبول کر لیا جاتا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تم اپنے والد کی طرف سے حج کرو۔ پھر آگے ارشاد ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ جو یاد کرتی رہو جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات یہ کہ قرآن حکیم کی آیات اور احادیث کو یاد کرنا اور دوسروں کو یاد دلاتے رہنا چاہیے تاکہ شریعت کے احکام کا علم ہو۔ دوسری بات جو ہے اس سے معلوم ہوئی کہ ہر مسلمان کو اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔
اور تیسری بات کہ بعض اوقات دوسروں سے بھی قرآن پاک کی آیات سننی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔